الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی. تو ناظرین اکرام، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے جو کہ 4 تھے: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء. پھر اس کی تعریف جو تھی وہ بھی ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہم نے پڑھی، اور اس میں جو مثالیں تھیں وہ بھی آپ کو بتائی گئیں. تو اگر کسی دوست نے یا میری کسی بہن نے یا کسی میرے بھائی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو گزشتہ ویڈیوز جو ہیں وہ تمام آپ واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ناظرین اکرام، آج ہم جس طرح ہم نے پیچھے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ پڑھا تھا، اسی طرح آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے. یعنی میم جو ساکن ہے اس کے قاعدے ہم پڑھیں گے. یہ رہا میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. تو ناظرین اکرام، نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار. نمبر 1 ادغام. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے لکم منہ وغیرہ. دوبارہ سن لیجئے. نمبر 1 ادغام. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم ساکن کے بعد دیکھیں اب یہاں پر آپ کو سمجھ آئے گی. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے لکم منہ. اب دیکھیں یہاں لکم کے اندر یہ میم جو ہے جہاں پر میری پینسل ہے یہ ساکن ہے، اور اس کے بعد پھر میم آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. لیکن غنہ کس صورت میں ہوگا؟ غنہ جو ہوگا وہ کاف کو میم کے ساتھ ملا دیں گے. اس کاف کو، یہ میم جو ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی. لکم منہ، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 پر ہے اخفاء. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، جیسے ربہم بہم، ربہم بہم وغیرہ. یعنی تو اخفاء شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی ہونٹوں کے ساتھ وہ غنہ ادا ہوگا. ربہم بہم، یعنی ربہم یہ میم ساکن آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ با آئی ہوئی ہے. تو با کیا ہو گئی؟ اس نے کیا کر دیا؟ غنہ. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی ہونٹوں کے ساتھ غنہ ادا ہوگا. ربہم بہم وغیرہ. نمبر 3 اظہار. میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے لکم دینکم ان کنتم صادقین. اظہار. میم ساکن کے بعد
اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے لکم دینکم ان کنتم صادقین۔ اب دیکھیں یہاں پر لکم دینکم، یہاں پر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، لکم دینکم یعنی پڑھے تو جائیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میم ساکن آیا ہوا ہے لیکن آگے کوئی اور حرف آیا ہوا ہے، لکم دینکم میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ یعنی میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے، میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، جیسے لکم دینکم یہاں پر غنہ نہیں ہوا، اور ان پر بھی غنہ ہو گیا، کن پر بھی غنہ ہو گیا لیکن تم پر غنہ نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ میم ساکن آئی ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ صاد، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ان کنتم صادقین یہاں پر غنہ ہوگا، ادھر غنہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ سن لیجئے۔ نمبر 1 ادغام، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے لکم منہ وغیرہ۔ نمبر 2 اخفا، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا شفوی ہوگا، جیسے ربہم بہم وغیرہ۔ نمبر 3 اظہار، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے لکم دینکم ان کنتم صادقین وغیرہ۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا میم ساکن کا قاعدہ، یہ 3 قاعدے تھے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے، اور اس کے بعد جو تھا اس ویڈیو میں ہم نے میم ساکن کے قاعدے پڑھے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اور اگر آپ نے پہلے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے، اور یہ رکے گا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے نصاب شروع کیا ہوا ہے تجوید کا، اس کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اور آگے تک اس کو لے کر چلیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم پورا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، نورانی قاعدے سے لے کر پورے قرآن تک یعنی والناس تک انشاءاللہ ہم یہ سارا کا سارا ہم پڑھیں گے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا سمجھنے میں، آپ کا قرآن شریف جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہر انسان بلکہ ہر مسلمان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا قرآن پاک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور میں قرآن پاک خوبصورتی کے ساتھ پڑھوں۔ تو جب یہ آپ چیزیں سیکھو گے، جب آپ یہ چیزیں پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔